السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ سال اول کی نظم وحدانیت ہے۔ یہ نظم مستوکلی نے لکھی ہے جو کہ بلوچی زبان میں لکھی گئی، لیکن بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ طارق قریشی نے اردو میں کیا۔ اس میں مستوکلی نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تو باری باری اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور کائنات کے اندر جو بادشاہی ہے وہ اسی کی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم اس کائنات کا بخوبی بغور مشاہدہ کریں تو پھر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے۔ اب ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق پابند ہے، اپنے اپنے دائرے میں وہ چکر لگا رہی ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اربوں سیارے ہیں، وہ اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں، اور کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ سورج کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ زمین کے قریب آ جائے، چاند کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ سورج کے قریب آ جائے۔ یعنی خالق کائنات نے ہر ایک چیز کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ایک خوبصورت ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح اب سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں، یعنی سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، موسموں کا بدلنا، بارشوں کا برسنا، دھوپ کا، چھاؤں کا ہونا، آندھیوں کا چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے ممکن نہیں۔ یعنی ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارساز ہستی موجود ہے، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، یعنی کہ کسی کے کنٹرول میں چیزیں نہ ہوں، تو سارا نظام ہی نیست و نابود ہو جائے۔ تو پھر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز میں با اختیار ہے، ہر چیز کائنات کی اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی ازل سے لے کر ابد تک یہ نظام ایسا ہی چلے گا۔ الطاف حسین حالی نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ یعنی شروع سے لے کر جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات موجود ہے، تمام تر جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی بہتر انداز میں اس کو چلانے والا ہے۔ اور پھر یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے کہ وہ کائنات کے اندر ادنا کو اعلیٰ بنا دے یا اعلیٰ کو ادنا بنا دے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ اس کے سامنے دنیا جہان کی یہ جو بادشاہت ہے یہ حقیر ترین چیز ہے، یعنی اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو ان کی بادشاہت سے محروم کر دے، چاہے تو کمزور سے کمزور شخص کو بادشاہت نواز دے، یہ اسی کی مرضی کے مطابق ہے جو کچھ ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہے کہ کہہ دو اے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر میں بھی مستوکلی نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور وحدانیت کا پرچار کیا ہے۔ کائنات کی کل حکمرانی کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یعنی جو کچھ کائنات میں ہے، جو حاکمیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علامہ اقبال بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے آئی۔
آزری، یعنی آزر جو تھے حضرت ابراہیم کے چچا تھے، وہ بت بنا کر حضرت ابراہیم کو دیا کرتے تھے کہ جاؤ بازاروں میں فروخت کرو. تو یہ تلمیح ہے دراصل، یعنی کائنات میں جو سچی بادشاہت ہے وہ میرے رب کی ہے. باقی جو کچھ کائنات میں ہے، اگر کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محض آزری کے بنائے ہوئے بت ہیں. اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی مرضی کے بنا کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو عزیز طلبہ، یہ تھی پہلے شعر کی تشریح. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب. اس میں ایک اور صفت ہے، یعنی پہلے شعر میں جو ہم نے صفت پڑھی ہے وہ تھی اللہ تعالی واحد ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پڑھا. یہاں پر اس کی ایک اور صفت پڑھیں گے کہ وہ قہار ہے. شعر نمبر 2: تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا. قہر غضب، غصہ، سطوت روب دبدبا، شان و شوکت، چرچا شہرت ناموری کو کہتے ہیں. تو مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اے اللہ، اگر تو قہر پر آ جائے تو تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے میں ہر طرف تیرا ہی روب ہے، تیرا ہی چرچا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس سے سہمے ہوئے نظر آئیں گے. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات بنا دی. یعنی اسے مختلف کاموں کے لیے کسی بھی مشقت یا محنت کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے ارادہ کیا اور سب کچھ ہو گیا. اور وہ پوری کائنات کا بغیر کسی شریک کے خالق و مالک ہے، اور اس کی ہر ایک صفت بے مثال ہے، منفرد ہے. اس کا رحم اس کے قہر پر بھاری ہے، لیکن اگر وہ قہر پر اتر آئے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے دنیا میں بھی مثالیں سنی ہیں. شداد نے اپنی خود جنت بنانا چاہی، بنائی، لیکن دیکھنا نصیب نہ ہوئی. فرعون کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا، لیکن آخر پر کیا ہوا کہ اللہ کے قہر کے آگے وہ چند لمحے بھی نہ ٹک سکا. تو اسی طرح جب وہ قہر پر اتر آتا ہے تو کوئی بھی ذات، کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب روز محشر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف حکم دے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی. کوئی بھی چیز اس کے سامنے بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتی اور ناممکن ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے اس وقت فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ہر ایک چیز اس کے آگے مطلب ٹک نہیں سکے گی، اس کے تابع ہوگی، ہر چیز ٹھہر نہیں سکے گی. اور کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہی روب اور دبدبا ہوگا. ہر ایک کو اپنے لالے پڑے ہوئیں گے اس کے قہر کے سامنے. لیکن بے شک اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، تو ہم سب کو اس کی رحمت پر یقین ہے اور ہمیں اس کی رحمت سے ہی مستفید ہونا ہے. ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑی ہے، اور وہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا. یہ ہمارا یقین ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ قہر پر آ جائے تو اس کے سامنے کچھ بھی ٹک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت ہی فرمائے، ہمیں اس زمرے میں نہ رکھے کہ جس میں اس کا قہر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی صف میں شامل کرے جس میں اس کی مہربانی والے، اس کے پسندیدہ لوگ ہوں گے. تو شاعر نے بھی یہاں بیان کیا ہے خوف گرجی میں تو ہے تیرے غضب کا. یعنی جو ہمیں خوف ہے وہ ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا. یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کے قہر کا، غضب کا بہت زیادہ خوف ہے، لیکن دل میں ایک بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ وہ ذات رحیم اور کریم ہے. کہتے ہی یا کریم ادھر سے ادھر گئے، لطف و غضب میں فاصلہ تھا کتنا دور کا. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اس کی کریمی کو پکارا ہی، ہم نے مغفرت کی ہی، ہم نے توبہ کی ہی،
ہماری توبہ فی الفور قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، لیکن ہمیں اس کی رحمت پر کامل یقین ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 3۔ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، مائل آمادہ، مشفق شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اے اللہ اگر تو رحم کرنے لگے تو کوئی تیرے جیسا رحیم نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کائنات میں تجھ جیسا کوئی شفیق بھی موجود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے، اور اس جیسا کوئی رحمت کرنے والا، کوئی شفقت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب انسان اگر انصاف کی نظروں سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا۔ وہ حق تعالیٰ کی رحمت سے پیدا ہوا اور اسی کی عنایت سے زندہ ہے۔ ایک عام بات ہے کہ اگر ہوا رک جائے، پانی نہ ہو، تو ہمارے پاس یعنی انسان کے پاس ان چیزوں کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اور انسان اپنی عقل اور شعور سے یہ چیزیں نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک حصہ ہے پانی، 3 حصے ہے، لیکن یہ زمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عموماً عام زندگی میں آپ ایک حصہ مٹی کا لیں، 3 حصے پانی لیں تو وہ فی الفور اس کے اندر ڈوب جائے گی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چونکہ خاص رحمت ہے تو اس کی رحمت سے یہ چیزیں قائم و دائم ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ حقیقت کو دیکھے تو بے شمار کوتاہیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی تو پھر شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملتا۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک سانس لے سکیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے۔ انسان جو ہے وہ بے شمار خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر کائنات میں مشرک بھی موجود ہیں جو اس ذات کو مانتے ہی نہیں، جو اس کائنات کی حقیقی مالک اور خالق ہے، وہ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو رحمت ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم جتنی بھی خطائیں کر رہے ہیں، جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور آگے چل کے بھی وہ ہماری ایک چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ ہم تو دن رات اگر اپنی زندگی کا بخوبی ہم اس پر غور کریں، اس کا مطالعہ کریں، ہم اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا جائزہ لیں، تو ہم صبح سے شام کیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ انسان توبہ کرے گا، ایک بس ارادہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فی الفور توبہ قبول فرمائیں گے اور اس پر اپنی رحمت کی برکتیں مزید نازل فرمانا شروع کر دیں۔ حالانکہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب ہم توبہ کر لیں گے تو مزید اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا لطف ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ آگے چل کر چوتھا شعر، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ اس شعر میں شاعر نے ایک خواہش کی ہے، ایک تمنا کی ہے، وہ یہ کہ اے اللہ تو قہر والا بھی ہے، تو رحمت والا بھی ہے، یعنی قہر ہو یا رحمت ہو ہر چیز پر تو قادر ہے، لیکن میری ایک چھوٹی سی تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تیرا ہی
دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مفہوم پڑھتے ہیں۔ اے قہر اور رحمت پر یکساں قدرت رکھنے والے، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرا نظارہ کروں، بس تو مجھے اس شرف سے نواز دے۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہم پر رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑی رحمت یہ بھی ہوگی، جو نیکوکار ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے دروازے کھول دے گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں پر شاعر نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی بے شمار صفات ہیں، اس کی بے شمار تعریفیں ہیں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک مدعا ہے، یعنی ایک میری خواہش ہے، تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا دیدار چاہتا ہوں، میں خدا کے دیدار کا طلبگار ہوں۔ اب یہ بات تو یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار انہی کو نصیب ہوگا جو جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے فیض یاب فرمائے گا۔ تو شاعر بھی یہ تمنا رکھتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیموں کا رحیم ہے، قہاروں کا قہار ہے، لیکن وہ وجود میں کیسا ہے۔ تو اس کے لیے شاعر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسے جنت حاصل ہو، کیونکہ جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ ایک تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، اور ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، ہم سب جو ہیں وہ نیک اعمال کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس پر علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آگے ایک اور شعر حوالے کا، ہو بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ یعنی یہ خدا کی رحمت سے ہی ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، اور یقیناً جب ہم نیک اعمال کریں گے، اچھائی کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو یقیناً ہم جنت میں بھی جائیں گے، اور ہماری یہ جو تمنا ہے، ہماری یہ جو خواہش ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، تو یقیناً یہ ہوگا۔